السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی اور عظمت، بلندی اور برتری اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام ہوں رحمت للعالمین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر،
جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، ہادی اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات نہ صرف لوگوں تک پہنچائے بلکہ مکمل طور پر من و عن عمل کر کے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ پیش فرما دیا۔ ہم سب کی کامیابی صرف اور صرف اسی چیز کے اندر ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجی، اور جس شخص نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دی، اس کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنی اصلاح کی، اپنا تزکیہ نفس کیا، اور جو غلط کام، الٹے کام، گناہ کے کام، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے کام یہ کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ عزیز ساتھیو، ہر دور کے اندر اسلام اور کفر کی آپس کے اندر کشمکش رہی ہے، اور ہمیشہ ہر دور میں کفر نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو آواز آسمان سے اللہ نے رسولوں کی شکل میں بھیجی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لوگ مقابلہ کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آنے والے بھیجے ہوئے ہر رسول کو یہ حکم دیا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، چاہے دشمن کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو، مقابلہ کتنا سخت کیوں نہ ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے اس مشن کو پورا کرنا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کی سورہ صف کے اندر کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، مشرکین، یہود و نصارہ اور اس کے ساتھ ساتھ اغیار یہ چاہتے ہیں اس آواز کو دبا دیا جائے، یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہ سے پھونکے مار مار کے اس توحید کو ختم کر دیا جائے، اس رسول کی دعوت کو دبا دیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو پورا کر دے، اللہ چاہتا ہے کہ اس روشنی کو پھیلا دے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس روشنی کو عام کر دے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، ان پر کتنا گراں کیوں نہ گزرے، لیکن آپ نے اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ اور ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات، وہ رب العالمین جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق دے کر، حق بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ صراط مستقیم بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، توحید بھی رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ تو ایک پیغام ہے جو انبیاء کو دیا گیا، اس کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کو آگے عام کرنے کے لیے نبی اپنی منشا سے نہیں آتا، اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلکہ رب العالمین جس کا چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں۔ حیث یجعل رسالتک، اللہ جانتا ہے کس کو میں نے رسالت کے اوپر فائز کرنا ہے، کس کو میں نے یہ منصب عطا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان کو بتا دیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، میں اسی کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس کو بھیجا ہے اور اسی کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، توحید دے کر، بہترین دین دے کر، عمدہ دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ تمام کے تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ ٹاکرا چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر چلے۔ آپ کی مخالفت انتہا درجے کو پہنچی، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کو گھر سے نکالا، اور پوری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی رہی، لیکن اللہ کا جو پیغام تھا اللہ کے رسول نے پہنچایا، اور یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے
یہ ہمیشہ پہنچ کے رہے گا. کہاں تک؟ جہاں تک دن کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور رات کا اندھیرا پہنچتا ہے، وہاں تک یہ دین پہنچ کے رہے گا. ہر اس گھر کے اندر جو کچا ہے اس کے اندر بھی دین پہنچے گا، جو پکا ہے اس کے اندر بھی دین پہنچے گا، جو جھونپڑی ہے اس کے اندر بھی دین پہنچے گا. اب آگے جہاں دین پہنچا ہے وہ شخص اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے یا اس کو فراموش کرتا ہے یا اس کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن یہ دین پہنچ کے رہے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو پہنچایا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1444 سال ہو گئے، لیکن دین اسی طرح سے موجود ہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کو پہنچانا ہے. ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں اس سے کتنی محبت ہے، ہم نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں. اس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے نہ دن دیکھا، نہ آپ نے رات دیکھی اور نہ لوگوں کی مخالفت دیکھی. ہر طرف اللہ کے رسول کی یہی کوشش ہے اس دین کو آگے پہنچا دوں. اور اللہ نے فرمایا کہ نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، شاید کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے، لوگ اس دین کی طرف کیوں نہیں آتے. اپنے بھی مخالف ہیں، بیگانے بھی مخالف ہیں. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عام کیا، پہاڑی پر پہنچے اور اللہ کا یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو یہ بات سمجھائیے، ان کو توحید کا درس دیجئے، ان کو بتائیے اللہ کی وحدانیت کے متعلق. ہر نبی ہر رسول جو بھی آیا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے، توحید کا راستہ بتانے کے لیے آیا، اللہ رب العالمین کا تعارف کرانے کے لیے آیا، لوگوں کی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا. ہر نبی کی یہی کوشش اور ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا، اپنے دشمن ہو گئے، بیگانے بھی دشمن ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑانے والے، تمسخر کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے. فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین کو پہنچا دیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا ان تمام کے تمام کفر سے، مشرکین سے، آپ کے مخالفین سے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی دعوت پیش کرتے ہیں، سب سے پہلا جواب کس کا آتا ہے؟ ابو لہب کا جواب آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا دین لے کر آیا ہوں. عبد مناف کو ہی بلایا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قریشیوں کو بلایا، کہا کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کیسے؟ کہ انسان اپنا تن من دھن قربان کر دے. یہ نہیں کہ جس طرح آج ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہاتھوں کے اندر کڑے ہیں، ہاتھوں کے اندر تعویذ، ہاتھوں کے اندر ڈوریاں بندھی ہوئی، پاؤں کے اندر ڈوریاں بندھی ہوئی، دکانوں پر ڈوریاں بندھی ہوئی، کتبے لکھے ہوئے، قبروں کے اوپر جھکنے والے، نذرانے پیش کرنے والے. یہ کون سی توحید ہے؟ اللہ کے رسول یہ توحید نہیں لے کر آئے. آپ جو توحید لے کے آئے ہیں وہ خالص توحید خالص ہے. اسی توحید کو ماننا ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے. ورنہ کلمہ پڑھنا کون سا مشکل تھا، وہ لوگ بھی مان لیتے. ابو لہب بھی اس کا اقرار کر لیتا، ابو جہل بھی اقرار کر لیتا، لیکن جانتے تھے کہ یہ جو توحید لے کر آئے ہیں کلی طور پر ہمیں ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا. آبا و اجداد ہوں، اس کے ساتھ بادشاہی ہو، سرداری ہو، مال و دولت ہو، ہر چیز کو ختم کر کے ایک ہی چیز کو لینا پڑے گا، اور وہی توحید جو اللہ کے رسول لے کر آئے. جناب محمد رسول نے یہ دعوت پیش کی، بہت سارے لوگ دشمن بن گئے، لیکن اللہ کے رسول نے دعوت کو ختم نہیں کیا، دعوت کو روکا نہیں. آپ اسی دعوت کو لے کر چلتے رہے. اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مخالفت کرنے والے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. جو بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو بھی نبی کے مد مقابل آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، حق کی طرف پردہ آ جاتا ہے، پھر حق کو وہ اختیار نہیں کر سکتا، حق کی راہیں اس کے لیے مسدود ہو جاتی ہیں. وہ انسان پھر حق کی طرف نہیں جاتا، باطل کے اندر اور بڑھتا رہتا ہے.
مخالفت کی اور کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے اس آواز کو بند کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس آواز کو پہنچا کے رہنا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ برباد نہیں، یہ جو کہتا ہے کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ کے رسول آپ برباد نہیں، آپ تو کامیاب ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور جس مشن کے لیے بھیجا آپ اسی مشن پر چل رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کے دشمن برباد ہو جائیں گے، ان کی دنیا بھی غارت ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی غارت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب بھی تباہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود برباد ہو گیا، مالو متا جو اس نے کما کے رکھا ہوا ہے، جس پر وہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، وہ بھی برباد ہو گیا، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کی بیوی جو اس کا ساتھ دینے والی، جو مخالفت کے اندر آگے آگے بڑھنے والی، اللہ کے رسول کی غیبتیں کرنے والی، آپ کی گھر گھر جا کر مخالفت کرنے والی، اللہ رب العالمین اس کو ہی برباد فرمائے گا۔ اور یہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر پھرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے رسول کی جگہ جگہ مخالفت کرتی ہے، کل قیامت کے دن یہ بھی جہنم کے اندر ہوگی، ابو لہب کے ساتھ یہ بھی جہنم کے اندر، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر پٹا ہوگا، رسی ہوگی، زنجیر ہوگی، اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ کوئی بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کے اندر جو چاہوں سو کرتا رہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ سب سے بڑی پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو پھر لمحے کے اندر پکڑ لیتا ہے۔ مخالفت کرنے والے آج بھی ہیں، کل بھی تھے، اس سے پہلے باقی انبیاء کی بھی اللہ رب العالمین ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک، اور جب وہ مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس انسان کو دنیا سے اس کا ایسا خاتمہ کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، اللہ کا عذاب اس پر آتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کو رسوا فرما دیتے ہیں۔ جو بھی شخص اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے، جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے، اس کا انجام پہلے بھی یہی ہوا، آج بھی اس کا انجام یہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے اسی گھرانے کا ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، آپ پر تھوک پھینکنا چاہتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرماتے ہیں، یا اللہ اس پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے، یعنی جس قدر یہ اس آواز کو دبانا چاہتا ہے، مخالفت کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو ہی اس پر کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اب یہ ملک شام کی طرف جاتے ہوئے ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، کہا کہ مجھے ڈر ہے جو محمد نے بد دعا کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مجھے چیر پھاڑ دے۔ اور اس کو اس انداز میں سلایا جاتا ہے کہ چاروں طرف سواریوں کو بٹھا کر، اونٹوں کو بٹھا کر، بیچ میں سامان رکھ کر اس کے ساتھ باقی لوگ لیٹتے ہیں، بالکل اندر کر کے اس کو سلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک شیر آتا ہے، ایک درندہ آتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ پورا گھرانہ مخالفت کرنے والا ابو لہب بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو جہنم واصل فرما دیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل کر دیا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ابو جہل آتا ہے۔ ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت اللہ کے اندر آتے ہیں، مسجد حرام کے اندر آتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو اپنے سامنے اس طرح جھکتا ہوا دیکھوں، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایسا بھاری پتھر اٹھا کر اس کو کچلوں گا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھاری پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کی مجلس والے اور جس پر ان کو ناز تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں، آج محمد کا خاتمہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ نہیں جانتا
کہ اللہ رب العالمین کے لشکر، اللہ کے جنود کس قدر ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اب اس کی کوشش کیا ہے کہ میں پتھر مار کر آپ کا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے اس بندے کو جب وہ عبادت کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ کہا کہ یہ تکذیب کرنے والا جھوٹا شخص، نافرمانی کرنے والا، اور اس شخص کو روکتا ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، نافرمانی سے لوگوں کو روکتا ہے، کہا کہ اس کے مخالف بنا ہوا ہے، اس آواز کو دبانا چاہتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو بخوبی جانتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی جو کوششیں ہیں، اس کی جو کاوشیں ہیں، جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک عمل سے بخوبی واقف ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی، اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو یہ چاہے سو کرتا رہے، ہمارے نبی کی آواز کو روکے، ہمارے نبی کو پتھر مارے، ہمارے نبی کا سر کچلے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا اپنے ان کرتوتوں سے اور مخالفت سے باز نہ آیا، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کے سر کے بالوں سے پکڑیں گے، اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے، جھوٹ کو لے کر گھوم رہی ہے، اور کہا کہ خاطیہ، انتہائی خطا کار ہے، انتہائی اللہ کی نافرمان ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس پیشانی کو پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے، اور کہا کہ فلیدعو نادیہ، جن پر یہ ناز کرتا ہے، جو اس کی مجلس والے ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جن کی وجہ سے یہ ناچتا ہے، اور یہ سارا ہر طرف اللہ کے رسول کی مخالفت کا بیڑا اس نے اٹھایا ہوا ہے، فلیدعو نادیہ، اس کو چاہیے کہ بلا لے، ان کو، ان سب کو بلا لے ہمارے سامنے۔ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ، یہ ان کو بلائے، ہم بلاتے ہیں جہنم کے دروغوں کو، جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ سندعو الزبانیہ، وہ جہنم کے فرشتے آتے ہیں، پھر اس کا ایک ایک ٹکڑا کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، سندعو الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے دروغوں کو بلاتے ہیں۔ جیسے پتھر لے کر آگے بڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھی کہتے کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آگے خندق ہے، آگ کی خندق ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا اونٹ ہے جس کی کچلیاں بڑی بڑی ہیں، قریب کا مجھے کھا جاتا، اور کہا کہ میں بڑے بڑے پر دیکھ رہا ہوں، اور آگ ہی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے تھے جو وہاں پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھ جاتا، اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ لیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ کلا لا تطیعوا، اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے نبی کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعوا، آپ نے ان کے پیچھے مت نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان سے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لا تطیعوا، ان کے پیچھے مت چلنا۔ لا تطیعوا واسجد واقترب، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھیے، اللہ کا قرب تلاش کیجیے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا قرب کب ملتا ہے؟ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، جب نمازیں پڑھتا ہے، پھر قرب ملتا ہے۔ اور جب نمازیں نہیں پڑھتا پھر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، ہمارے گھر شیطان کے زیادہ قریب آ گئے، شیطان کا تسلط زیادہ ہو گیا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہا کہ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر وہ خوبی ہے، وہ خصوصیت ہے جس سے شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر معاملے کے اندر اپنے رسول کی حفاظت فرمائی، اور یہاں تک کہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بددعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہا کہ اللہ اگر یہ واقعہ تیرے رسول حق ہے، اس کا پیغام حق ہے،
پھر آسمان سے پتھر نازل کر دے، ہمیں ختم کر دے، یا ہم پر دردناک عذاب مسلط کر دے، ہم یہاں سے ختم ہو جائیں۔ کاش کہ یہ کہتے یا اللہ اگر یہ رسول حق ہے ہمارا دل اس کی طرف مائل کر دے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، جو رسول یہ ہدایت لے کر آیا، دین حق لے کر آیا، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اس کے دائیں بائیں بازو بن جائیں، ہم اس دعوت کو پھیلانے والے بن جائیں، یا اللہ ہم پر رحمت فرما، یا الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما، ہم بھی اس دین کو قبول کریں اور اس دین کو آگے لے کر چلیں، لیکن بجائے اس کے دعا کرنے کے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے پتھر بھیج دے، پتھر برسا دے، ہمیں ختم کر دے، یا بدترین عذاب ہم پر نازل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس حال میں عذاب نہیں بھیجتا کہ جب رسول ان میں موجود ہو، دعوت دینے والا موجود ہو، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے والا ہو، حق کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والا ہو، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنے والا ہو۔ جب ہی اللہ کا رسول موجود ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا اللہ کا عذاب ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور لوگ بھی ایسے ہیں، ایسے لوگ ہوں کہ وہ یستغفرون، وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوں، توبہ کر رہے ہوں، معافیہ مانگ رہے ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں، اس حال میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ یعنی ڈھٹائی یہ ہے، مخالفت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین سے عذاب طلب کر رہے۔ جب انسان مخالفت کے اندر آگے بڑھتا ہے، مخالفت پر مخالفت کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جب انسان ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے، ڈٹائی اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حق کا راستہ اس سے روک لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، ان کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر یہ انسان حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ پھر جو قوم کرتی ہے، برادری کرتی ہے، قبیلہ کرتا ہے، جو معاشرہ کرتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں، پھر یہ بھی وہی کچھ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حق کی دعوت کو ہر نبی کے ذریعے سے آگے پہنچایا، اور اسی طرح لوگوں نے مخالفت کی، جس طرح اللہ کے رسول کی مخالفت، اسی طرح پہلے لوگ بھی جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہا کہ موسیٰ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، جس طرح تم جادو ہم پر چلانا چاہتے ہو چلاؤ، لیکن ہم ایمان لانے والے نہیں، مانا کہ ہم نہیں ماننے والے، تم دائیں سے آؤ، تم بائیں سے آؤ، تم دن رات ایک کر دو، ہم ماننے والے نہیں، ہم اسی روش پر قائم رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ نے پے در پہ ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کرے کہ جس ڈٹائی کے ساتھ تم زندہ ہو، پھر تم یہی حق رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط ہو۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت اس سے دور ہو جاتی ہے، چاہے جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ حالت کہاں تک پہنچی؟ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، جناب نوح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ کہا میرے بیٹے آ جا، میرے ساتھ کشتی میں شامل ہو جا، کافروں کے ساتھ بچ جا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آنا چاہتا۔ مخالفت کی انتہا، حالانکہ رسول جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 950 سال بار بار تبلیغ کرتے رہے، لیکن بیٹا وہیں پر ڈٹا ہوا ہے، مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے۔ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے یا نبی کا چچا ہے یا نبی کا خانوادہ ہے، نبی کا خاندان ہے، پھر اللہ رب العالمین کی سنت ہر ایک کے لیے ایک طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نہ کسی نبی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی نبی کی بیوی کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ ہی عام کافروں کو، سب کا انجام ایک ساتھ ہوتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے بیٹا آ جا، میرے ساتھ کشتی میں آ جا۔ ابھی باتیں ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پانی کی لہر آتی ہے، وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔
اسی دوران ایک لہر آتی ہے اور بیٹا وہیں ہلاک ہو جاتا ہے، غرق ہونے والوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ کس کا بیٹا ہے، اور نہ کسی کی سفارش اللہ کے قابل قبول ہے کہ اللہ کے نبی کسی کافر کی سفارش کریں، اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے جس کی تم سفارش کرو گے میں قبول کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مخالف بن کے زندہ رہتا ہے، جو اس آواز کو دبانا چاہتا ہے، جو مجرم ہے، جو شرک پر زندہ ہے، شرک پر مرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے نبی کی سفارش بھی کام نہیں آتی۔ جناب نوح دعا کرتے ہیں، جناب نوح اپنے رب سے کہتے ہیں اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اے اللہ اس کو تو بچا لیتا۔ کہا کہ نبی اے نوح اگر تم نے دوبارہ ایسا سوال کیا تو میں تمہیں جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ کہا کہ یہ تمہارا اہل کیسے ہو سکتا ہے جو تمہاری بات نہیں مانتا، جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، جو شرک پر قائم ہے، میں اس کو بچاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے دوبارہ یہ دعا کی، دوبارہ یہ سوال کیا، میں تمہیں جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رحم طلب کرتے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی جو آپ کے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، مخالفت کرتا ہے، چھپ کر کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن منافق ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ میں آج یہ مر چکا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ مخالفت کے اندر وہاں تک پہنچا ہوا ہے، اب اس کے دل پر زنگ آ چکا ہے، اب اس کا معاملہ ہدایت کی طرف نہیں، اب تو کفر کی طرف جائے گا۔ کہا کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی معافی مانگ رہا ہے، بخشش طلب کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی 70 مرتبہ کیا، اس سے زیادہ ہی بخشش طلب کریں تب بھی اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور یہ اللہ نے منع کر دیا اپنے رسول کو کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی کبھی بھی آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھائیں، ان کی نماز جنازہ ادا مت کریں۔ کہا یہ تو وہ ہیں جو اللہ کا کفر کرتے رہے، رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے، اسی حالت کے اندر یہ مر گئے، کفر و فسق کرتے کرتے، فجور کا معاملہ کرتے کرتے، مخالفت کے اندر یہاں تک پہنچ گئے کہ آج ان کو معاف کر دیا جائے؟ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان نبی کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے پھر انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کے سامنے آتی ہے لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں حق کو جانتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے کہ اس حق کو اپنا نہیں سکتے، اس حق سے دور ہو جاتے ہیں، اس حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حق یہ ہے حق کی پیروی کی جائے، حق کو ان یتبع کہ حق کی پیروی کی جائے، حق کو مان لیا جائے، حق کو تسلیم کر لیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں نواس بن سمان۔ کہا میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عن البر والاثم، اللہ کے رسول نے بتائیے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا رویہ، اچھے معاملات، اچھے اعمال، زبان اچھی ہو، معاملات اچھے ہوں، خیر اس کے اندر پائی جائے، یہ اچھا اخلاق، یہ نیکی ہے۔ کہا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، تو کوئی ایسا کام کرے اس کے بعد تو ڈر محسوس کرے، تیرا دل یہ کہے کہ یہ کام تو نے درست نہیں کیا، یعنی تیرے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی چیز رکھی ہوئی ہے، جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، اس کو جگاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ پھر اگر اس کے اندر ایمان کی رمق باقی ہوتی ہے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہوتا پھر انسان وہ کام ڈٹائی سے کرتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، آگے اس کی اولادیں بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو بھی اس کاموں کے اندر لگاتا ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو یہ ناپسند سمجھے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، سمجھ لے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اور یہ انسان کا دل کب بتاتا ہے؟ جب دل بیدار ہو، جب ضمیر اس کا زندہ ہو۔ جب ضمیر مر جاتے ہیں تو پھر انسان کو کوئی چیز نہیں جگاتی، جب ضمیر مر جاتے ہیں اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر یہی انسان اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، شراب بھی پی رہا ہے،
سود کا کام بھی کرتا ہے، رشوت لیتا بھی ہے، رشوت دیتا بھی ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے اور جعلی کام بھی کرتا ہے، ہر کام کے اندر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ کب؟ جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو بیدار نہیں ہوتا، پھر اس کا یہ دل اس کو جگاتا نہیں ہے، پھر اس کو نہیں بتاتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ یہی کام تو وہ کر رہے تھے جس کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان کے علماء نے ان کو روکا کیوں نہیں کہ یہ کام مت کرو، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت۔ صرف مخالفت وہی نہیں جو ابو جہل کرتا تھا، عتبہ کرتا تھا، ولید کرتا تھا اور شیبہ کرتا تھا یا ابو لہب کرتا تھا، مخالفت آج ہم بھی کر رہے ہیں، ان سے ذرا کم ہے، وہ بغیر کلمے کے کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں، اور وہ بھی پوجا کرتے تھے غیر اللہ کی، آج ہم بھی پوجا کرتے ہیں غیر اللہ کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کس کس کی پوجا ہے؟ کس کس کی پوجا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز کی پوجا ہے، مال کی پوجا ہے، دولت کی پوجا ہے، نفس کی پوجا ہے، اور یہ نفس انسان کا وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے۔ اللہ کی تعلیمات الگ، رسول اللہ کی تعلیمات الگ، انسان کا جو دل چاہتا ہے، جو ذہن چاہتا ہے، جو اس کے وسوسے ہیں، جو اس کے خواہشات ہیں اور جو اس کی آرزو ہے، وہ اسی کو اپنی جامہ پہناتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے، اس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہماری خوشیاں دیکھیں، ہمارے غم دیکھیں، ہماری شادی بیاہ دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں، کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی کافی ہے؟ نہیں، باقی بھی تعلیمات ہیں، ان کو اسی انداز میں لیا جائے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، کیسے حج کرتا ہے؟ اپنی بہن کا حق مار کر، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا حق مار کر، جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیتا اور حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے۔ نہیں، پہلے اس کا حق ہے، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو حقوق رکھے اس کی پاسداری کی جائے۔ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جو ہدایت کا راستہ ہے وہ اسے روک لیتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پہلے لوگ عہد کی پاسداری نہیں کرتے تھے، عہد کو توڑ دیتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دلوں پر مہر لگا دی۔ جب انسان کے دل پر مہر لگتی ہے پھر اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات سے انسان دور ہو جاتا ہے، پھر مسجد سے دور ہوتا ہے، قرآن مجید سے دور ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں میں کس قدر ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ہماری خواتین کا نماز کا معاملہ بہت کمزور، ہمارے اپنے نماز کے معاملے بہت کمزور، ہمارے اپنے اخلاق کے معاملے بہت کمزور۔ لیکن جو انسان حق کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین حق کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے خیر کا راستہ کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، خیر اس میں داخل ہوتی ہے۔ جب انسان خیر کی طرف آتا ہے، اپنے دل کو مائل کرتا ہے تو خیر اس میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ سے وہ خیر طلب کیجئے۔ اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد اس کو جب انسان قبول کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر کشادگی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بے شمار لوگ آئے، ان میں سے ایک سراقہ بن مالک بن جوشم بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بڑی پلاننگ تیار کی گئی، آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، آپ غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو آ چکے، فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو؟ رب ہماری مدد کر رہا ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے کچھ بھی کر لیں لیکن اس حق کو روک نہیں سکتے، جتنی بھی ڈھٹائی اختیار کریں نہیں روک سکتے۔ یہاں تک پہنچ گئے کہ چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے رسول اگر یہ نیچے بھی دیکھیں اپنے پاؤں کی طرف تب بھی ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ لیکن کیسے نظر آئیں؟ جن کو اللہ چھپانا چاہتا ہے، جن کی اللہ حفاظت کرنا چاہتا ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ آگے پہنچانا چاہتا ہے اس کو لوگ کیسے ختم کر سکتے؟ یہی سلسلہ چلتے چلتے جب سراقہ بن مالک بن جوشم پیچھے آیا اور سمجھ گئے
जनाब बकर सिद्दीक बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। कहा अल्लाह के रसूल ये दुश्मन तो पहुंच गया। कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके घोड़े के दोनों पांव जमीन में दंसा दिए, ठोकर खा के गिर जाता है। फिर अल्लाह के रसूल से सवाल करता है, आप दुआ करें अल्लाह ताला इसको खड़ा कर दे, मैं वापस पलट जाऊंगा। फिर दोबारा हमला करता है, 6 बार हमला करता है, लेकिन वो जान गया कि ये मामला मुझसे गालिब है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। फरमाया कि ए सुराका, तेरी क्या हालत होगी उस वक्त जब तेरे हाथों के अंदर कंगन होंगे और तेरे सर पे ताज होगा। सुराका कहते मैंने सोचा ये कैसे मुमकिन है कि मेरे हाथों में कंगन हो और सर पे ताज हो, ये तो यहां से भागते हुए जा रहे हैं और मुझे बशारतें दे रहे हैं। लेकिन सुराका नहीं जानता था जो अल्लाह के रसूल की जुबान से बात निकली है वही हक है, वही सच है, वो अल्लाह की जानिब से है। एक वक्त आया जब कैसर और किसरा फतह हो गए, उनके खजाने ढेर हैं। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह देखते हैं, दूर दूर तक देखा, एक नौजवान नहीम शहीम इंसान नजर आया। कहा कि खड़े हो जाओ और आगे आओ। जब आगे आते हैं ये सुराका बिन मालिक बिन जोशम हैं। अल्लाह जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने वही कंगन उठाए और सुराका के हाथों में डाल दी और वो ताज उठाकर सुराका के सर पे रखा। सुराका कहते अब आंखों में आंसू है। ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त दी थी जब मैं अल्लाह के रसूल का पीछा कर रहा था। इनाम था कि 100 ऊंट। आज वो ये चाहता है कि 100 ऊंट क्या चीज़ है, असल हिदायत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाई, और जिसका मुकद्दर हिदायत बन जाती है उससे बेहतर, उससे कीमती चीज़ और कोई नहीं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना के करीब आए, जहाँ और बहुत सारे लोग आपके पीछे थे, इनाम हासिल करने के लिए आपकी गर्दन, आपके सर की कीमत रखी हुई थी, उनमें जहाँ और बहुत सारे थे, एक बुर्दा, अबू बुर्दा असलमी भी था, 70 अफराद के साथ है, दाएं बाएं देख रहा है कि सवार मुझे मिल जाएं तो 100 ऊंट मुझे मिल जाएंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसके बाद जब अल्लाह के रसूल के करीब आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावत पेश करते हैं। कहा कि अबू बुर्दा, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, हिदायत का रास्ता लेकर आया हूँ। ये तौहीद की दावत अल्लाह के रसूल अबू बुर्दा असलमी तक पहुँचाते हैं और ये दावत सीने के अंदर उतर जाती है, दिल के अंदर उतर जाती है। और हालत क्या है, अबू बुर्दा असलमी खुद भी मुसलमान हो जाता है, उसके साथ साथ 70 अफराद वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब इंसान के सीने के अंदर दिल ऐसा हो जो खैर को कबूल करने वाला हो और जो अच्छाई को कबूल करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, जब खैर उसके दिल के अंदर आती है, जब अल्लाह से वो भलाई तलब करना चाहता है, अल्लाह उसको अता करता है। अबू बुर्दा असलमी क्या करते हैं, अपना नेजा निकालते हैं और नेजे के साथ अपना अमामा, सफेद अमामा बांध के ऊंचा कर लेते हैं। कहा कि लोगों रुक जाओ। कहा कि ये तो अमन के दाई हैं, अमन के पैगंबर हैं, और कहा ये तो सुलह करना चाहते हैं, ये तो लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं। कहा कि हम इनको कत्ल करने के लिए आ रहे थे, ये तो वो इंसान हैं, इनसे बेहतर दुनिया के अंदर और कोई नहीं। जब इंसान का दिल खैर की तरफ जाता है, हिदायत की तरफ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हिदायत को उंडेल देता है। जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम का मामला भी ऐसा ही हुआ, जनाब सुमामा बिन उसाल का मामला भी ऐसा ही हुआ। एक वक्त वो था कि लोग पीछा कर रहे हैं अल्लाह के रसूल का, कितने सहाबा को कत्ल किया। ये सुमामा बिन उसाल मस्जिद के अंदर रात के अंदर सहाबा इकराम जब बाहर निकलते हैं, चौकीदारा कर रहे हैं, मुहाफिज सहाबा इकराम एक शख्स को पकड़ के लाते हैं, लाकर मस्जिद की एक सवारी के साथ, एक सतून के साथ बांध दिया। जब जनाब मोहम्मद और रसूल सुबह आए, आकर क्या देखते हैं, कहा कि ये तो सुमामा है। जानते हो मेरे सहाबा ये तुमने किसको बांधा है? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल। कहा कि ये यमामा का सरदार है, ये यमामा का बादशाह है, ये सुमामा बिन उसाल है, जिनके मुतालिक ये हुक्म था इसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अब तुमने कत्ल नहीं करना, अब इसको छोड़ दें। उसके साथ साथ इसकी खिदमत करें, इसकी ज़ियाफ़त करें, इसकी मेहमान नवाजी करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा के पास आते हैं। कहा कि सुमामा क्या ख्याल है, इस्लाम कबूल करते हो या नहीं? कहा कि नहीं, इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है, अगर तुम माल चाहते हो, जो माल चाहिए वह तुम्हें अता कर देता हूं, मैं बादशाह हूं, जो तुम्हारा सवाल है उसको पूरा कर दूंगा। इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा, इसका बदला तुम्हें दूंगा। व इन तक्तुल ज़ादमिन, अगर तुम मुझे कत्ल करते हो तो याद रखो मैंने बड़े कत्ल किए हैं, या मेरे बाद ऐसे हैं जो तुम्हें कत्ल कर देंगे। एक दिन गुजरता है, सुमामा के यही जवाब। दूसरा दिन गुजरता है, सुमामा के यही जवाब। तीसरा दिन गुजरता है, अल्लाह के सुमामा के पास आते हैं।
ثمامہ کا وہی جواب ہے جو پہلے دن تھا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، ثمامہ کا وہی جواب ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ لیکن ثمامہ 3 دن مسجد کے اندر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھتا رہا، صحابہ اکرام کے معاملات دیکھتا رہا، ان کے ایمان کا جذبہ، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی نمازیں، ان کے باقی معاملات، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت، یہ سارے معاملات دیکھتا رہا۔ کہا کہ یہ وہ چیز ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ثمامہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ثمامہ آگے جاتے ہیں ایک باغ کے اندر، وہاں غسل کر کے واپس آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ یہ گواہی کیوں دی؟ اس نے سارے معاملات دیکھے، اور پھر محبت کا انداز کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے اللہ کے رسول یہ یاد رکھیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب تک میں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا، میرے سامنے سب سے بدترین چہرہ آپ کا چہرہ تھا، سب سے بدترین شہر آپ کا شہر تھا، سب سے بدترین دین آپ کا دین تھا، اور جب سے میں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی قسم سب سے بہترین چہرہ میرے سامنے اگر ہے، محبوب ترین چہرہ، وہ جناب محمد رسول آپ کا چہرہ ہے۔ سب سے بہترین دین آپ کا دین ہے، اور سب سے بہترین علاقہ اور شہر آپ کا شہر ہے۔ ایسا اسلام قبول کیا، ایسا ایمان سینے کے اندر داخل ہوا۔ کہا کہ اللہ کے رسول عمرے کے لیے جا رہا تھا، اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ فرمایا کہ جاؤ عمرہ کرو، لیکن طریقہ کار بتا دیا۔ جب وہاں پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، اب ایک صدا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اسی سے وہ لوگ چڑھتے تھے، مشرکین دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا سبب تھا؟ کیا تم بے دین ہو گئے؟ تم نے دین سے انحراف کر لیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، ولیکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، میں تو مطیع بن گیا ہوں اللہ کے رسول کے دین کو اپنا کر۔ کہا کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کو میں نے قبول کر لیا، لیکن یاد رکھو لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ، کہا کہ یاد رکھو یمامہ سے گندم تمہارے پاس آتی تھی، سارا سلسلہ وہیں سے چلتا تھا، اور اب ایک گندم کا دانہ بھی جب تک اللہ کے رسول مجھے اجازت نہیں دیں گے، یاذن لی رسول اللہ کے رسول اجازت دیں گے تو گندم کا دانہ پہنچے گا، ورنہ گندم کا دانہ تمہارے تک نہیں پہنچے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف میں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے بتا دیا، اب میرا اوڑھنا بچھونا، میرے معاملات، میرے دن رات، میری صبح و شام، میری پوری زندگی، میرا کاروبار، میرے لین دین، میرا طور طریقہ اب وہ ہوگا جو اللہ کے رسول بتائیں گے۔ اب میرے سارے معاملے ختم، اب جو اللہ کے رسول کا فیصلہ آئے گا ثمامہ وہی کرے گا جو اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، اب اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو کلی طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کر دے۔ ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول کے تابع کرنا چاہیے، اور پھر انسان کو وہ سکون اور راحت ملے گی جو انسان چاہتا ہے، اور یہ فقط اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ہے، اللہ کی شریعت کے اندر ہے، صحابہ اکرام کے طریقے کے اندر ہے۔ جو کچھ لوگوں نے طریقے بنا رکھے ہیں، آباء و اجداد کے طریقے ہیں، برادری قوم قبیلے کے طریقے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے، ان تمام کو چھوڑ کر ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے جناب محمد رسول کا طریقہ۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھ کر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔